سفر ایمان کے تمام ناظرین کو میرا السلام علیکم۔ خواتین و حضرات، بھارت میں پیش آنے والا یہ معجزہ آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ خواتین و حضرات، کبھی کبھار ہماری آنکھیں جو کچھ دیکھتی ہیں اس پر یقین کرنے کا دل نہیں کرتا۔ اگر ہم اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں تو ہم کبھی بھی اس بات پر یقین نہ کریں۔ ناظرین، آج ہم آپ کو ایسے معجزے کے بارے میں بتا رہے ہیں جسے سن کر آپ کے اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا، لیکن یہ معجزہ واقعی میں ہو چکا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میری آپ تمام دوستوں سے گزارش ہے، ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک ضرور کریں۔ خواتین و حضرات، یہ واقعہ بھارت کے ایک گاؤں میں پیش آیا۔ بھارت کے ایک گاؤں میں ایک اللہ والا رہتا تھا۔ وہ انتہائی نیک اور تنہا پسند انسان تھا۔ جب لوگوں کا ان کی طرف آنا جانا شروع ہوا تو وہ ان لوگوں میں بے حد مقبول ہونے لگا، اور یہی بات گاؤں کے مکھیا کو بے حد بری لگی۔ لوگ اس کے پاس جاتے اور اپنے رزق اور بچوں کی سلامتی کے لیے دعا کرواتے تھے۔ گاؤں کے لوگوں کے دل میں وہ ہر دل عزیز ہو گیا تھا۔ گاؤں کے مشرق کی طرف سے ایک جھیل تھی جو کہ بہت ہی زیادہ خوبصورت تھی۔ محترم بزرگ اکثر وہاں جا کر بیٹھ جاتے اور عبادت میں مشغول رہتے تھے۔ گاؤں کے مکھیا کو سب لوگوں نے پوچھنا بھی چھوڑ دیا تھا۔ سب بزرگ کے مشورے پر عمل کرتے تھے اور اکثر فیصلے بھی انہی سے کرواتے تھے۔ خواتین و حضرات، مکھیا کی اہمیت آہستہ آہستہ کم ہوتی گئی، اور یہی بات گاؤں کے مکھیا کو بے حد بری طرح چھبھ رہی تھی۔ اس نے پیسے دے کر دوسرے گاؤں سے کچھ گنڈے بلوائے اور انہیں بزرگ کو اغوا کر کے اسی جھیل کے پاس لے جانے کے لیے کہا۔ گنڈے بزرگ کو اغوا کر کے جھیل کے پاس لے گئے جس جھیل پر بزرگ آ کر عبادت کرتے تھے۔ اس کے بعد مکھیا بھی وہاں پہنچ گیا اور بزرگ کو چپ چاپ گاؤں چھوڑنے کا کہا، اور نہ چھوڑنے کی صورت میں سنگین نتائج کی دھمکی دینے لگا، جس پر بزرگ نے اس کی بات پر انکار کیا۔ بزرگ کا کہنا تھا کہ ڈرنا تو صرف اللہ کی ذات سے ہے۔ بزرگ صرف اللہ کی ذات سے ڈرتے تھے اور اسی پر ہی بھروسہ کیا کرتے تھے۔ اس لیے انہوں نے اٹل انداز سے کہا کہ وہ گاؤں چھوڑ کر ہرگز نہیں جائیں گے۔ مکھیا نے جب بزرگ کی بات سنی تو وہ غصے میں آ گئے اور بزرگ کو مارنا پیٹنا شروع کر دیا، اور ساتھ ان گنڈوں سے بھی کہا کہ وہ بھی بزرگ کو ماریں۔ بزرگ بڑے صبر سے مار پیٹ کو سہتے رہے۔ آخر کار تکلیف کی شدت زیادہ ہو گئی، وہ بے ہوش ہو گئے۔ مکھیا نے اس کو قتل کر کے وہیں پر ہی دفن کر دیا اور قتل کے نشان مٹاتے ہوئے اپنے گھر واپس آیا۔ صبح کو بزرگ کو جھوپڑے میں نہ پا کر گاؤں والوں نے یہی سمجھا کہ بزرگ جھیل کنارے پر ہوں گے۔ جب وہاں گئے تو بزرگ وہاں بھی نہیں تھے۔ گاؤں والوں نے پورا گاؤں چھان مارا، لیکن بزرگ کہیں بھی نہیں ملے۔ گاؤں کے لوگ بہت پریشان تھے کہ وہ بزرگ آخر کہاں چلے گئے۔ ایک بچہ جو بزرگ کے ساتھ بہت ہی مانوس ہو گیا تھا، وہ ہر وقت انہی بزرگ کو یاد کرتا تھا اور روتا رہتا تھا۔ ایک رات اس نے بزرگ کو جھیل کے کنارے دیکھا، یا شاید اسے قدرت کوئی اشارہ دے رہی تھی۔ صبح اٹھتے ہی وہ فوراً جھیل کے پاس گیا تو اس نے وہاں ہی بزرگ کی تسبیح دیکھی۔ اس نے جلدی سے وہ تسبیح اٹھائی اور لوگوں کو وہاں پر اکٹھا کر دیا۔ مکھیا کے پسینے چھوٹ رہے تھے۔ وہ بار بار لوگوں کو واپس بلاتا رہا، مگر لوگوں کو اس پر شک ہونے لگا تھا۔ لوگوں نے وہیں آس پاس ہی کھدائی کر دی، اور کچھ ہی وقت کے بعد بزرگ کی میت برآمد ہوئی۔ دوسرے گاؤں سے چند مسلمان گھرانوں کو بلایا گیا جنہوں نے بزرگ کا غسل دیا اور ان کے کفن اور دفن کا انتظام کیا۔ خواتین و حضرات، لوگ بزرگ کی موت کی وجہ ڈھونڈنے لگے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ آخر بزرگ کو کس نے قتل کیا۔ لوگ ابھی جھیل کنارے ہی تھے تو اچانک جھیل کا پانی بلند ہونا شروع ہو گیا۔ لوگ بہت زیادہ ڈر گئے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا کہ کوئی شاید بھیانک طوفان آنے والا ہے۔ اچانک ہی جھیل کے پانی میں واضح نقوش بننے لگے اور صورتیں بالکل واضح ہونے لگیں، جس میں بزرگ کو قتل کرتے ہوئے گاؤں کے مکھیا کی شکل بہت واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔
مکھیا وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی مگر لوگوں نے اسے پکڑ لیا۔ پھر مکھیا نے اول سے آخر تک سب لوگوں کو قصہ بتایا۔ لوگوں نے اسے سزا دینے کا مکمل فیصلہ کیا اور مکھیا کو سزا دے دی۔ گاؤں کے کافی لوگ اس معجزے کو دیکھ کر مسلمان ہوئے، کیونکہ یہ اللہ پاک کا معجزہ تھا کہ جھیل کے پانی میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے بندے کے قتل کا سارا واقعہ دکھایا تھا۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ جرم کو جتنا بھی چھپا لو اپنے نشان کہیں نہ کہیں چھوڑ ہی دیتا ہے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں مزید ایسی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل والے آئیکن پر کلک کریں۔ شکریہ۔